سو آسمان اور زمین اور ان کی کل آراستی تمام ہوئی، اور خدا نے ساتویں دن جو اپنا کام کر چکا تھا فارغ ہوا، اور اس نے ساتویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا، اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، اس لیے کہ اس میں خدا اپنے سب کام سے جو بنایا اور خلق کیا تھا فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کا شروع جب وہ ہستی میں لائے گئے۔ زمینی فردوس۔ جس دن خداوند خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو زمین پر میدان کی اب تک کوئی جھاڑی نہ تھی اور نہ کھیت کی کوئی سبزی اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور زمین کی کھیتی کرنے کے لیے انسان نہ تھا، مگر زمین سے رطوبت اٹھتی تھی جو تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور انسان جیتی جان ہوا۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا اس میں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر طرح کے درخت جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے لذیذ تھے زمین سے اگائے، اور باغ کے وسط میں شجرے حیات اور نیک و بد کی پہچان کا درخت، اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلتا تھا، اور وہاں سے 4 سروں میں تقسیم ہوتا تھا۔ پہلے کا نام فیسون جو حویلا کی ساری زمین جہاں سونا ہوتا ہے گھیرتا ہے، اور اس زمین کا سونا عمدہ ہے، اور وہاں مکل اور سنگ اور جزا بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسرے دریا کا نام جیہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرتا ہے، اور تیسرے دریا کا نام دجلہ ہے، وہ ایشور کے شرق میں جاتا ہے، اور چوتھے دریائے افرات ہے۔ اور خداوند خدا نے انسان کو لے کر باغ عدن میں رکھا اور اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے انسان کو حکم دے کر کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا نہ کھانا، کیونکہ جس دن تو اس کو کھائے گا تو ضرور مرے گا۔ عورت کی پیدائش۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، ہم اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بنائیں۔ اور خداوند خدا زمین کے سب جانداروں اور آسمان کے سب پرندے مٹی سے بنا کر انسان کے پاس لایا تاکہ دیکھے وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ پس آدم نے ہر ایک جاندار کو جو نام دیا وہی اس کا نام ہوا۔ اور انسان نے سب چرندوں اور آسمان کے سب پرندوں اور زمین کے سب درندوں کا نام رکھا، پر انسان کو اپنی مانند کا کوئی مددگار نہ ملا۔ تب خداوند خدا نے انسان پر گہری نیند بھیجی، اور جب وہ سو گیا اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا نے اس کی پسلی سے جو اس نے انسان سے نکالی تھی ایک عورت بنائی اور اسے انسان کے پاس لایا، اور انسان سے کہا اب یہ تیری ہڈیوں میں سے ہڈی اور تیرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ وہ ناری کہلائی کیونکہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑ کر اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ اور آدمی اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ آمین۔